ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کی یا خیر البریہ، اے ساری مخلوق سے بہتر۔ تو محبوب نے مسکرا کے دیکھا، آنکھیں کھولی، محبت بھرے انداز میں فرمایا یہ جو تم نے مجھے خیر البریہ کہا ہے نا، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ گویا حضور فرمانے لگے یہ لقب جناب ابراہیم کا ہے، اور حضور نے سب کی عظمتیں بیان کر کے اپنی شان، اپنی عظمت اپنی امت کو بتائی۔ فرمایا جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور بے شک ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں اور بے شک ہیں، فرمایا جناب اسماعیل ذبیح اللہ ہیں اور بے شک ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور ہیں، لیکن فرمایا اعلیٰ وانا حبیب اللہ، یہ یاد رکھنا مجھے اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، میں محبوب ہوں۔ اس بات کا تو یعنی ان کی عظمتوں کی موجودگی میں، وہ کسی نے اعلیٰ حضرت کے سامنے کہا تھا نا شان یوسف جو گھٹی وہ بھی اسی در پہ گھٹی، تو فرمایا یہ غلط بات تو نے کیوں کی؟ حضور کسی کو گھٹانے تو آئی نہیں۔ کہا پھر کیا کہنا چاہیے؟ فرمایا کہو شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی۔ یہیں سے کرم ہوا جناب یوسف پر، ان کے تذکرے قرآن پاک میں آئے، قیامت تک جناب یوسف کا نام تلاوت کیا جائے گا۔ تو نبی پاک نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی عظمتوں کو فرمایا خیر البریہ تو ان کا لقب ہے، یہ تو ان کو کہا جاتا ہے۔ حضور کے جو القابات ہیں وہ تو گنے نہیں نہ جا سکتے، لیکن نبی پاک علیہ السلام تو شانے دینے آئے ہیں نا، عظمت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی عظمت جو امت کے دلوں میں حضور نے بٹھائی ہے، ان کی بلندی، ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کا مقام، میں نے کہا حضور امام الانبیاء ہیں، حضور سرور انبیاء ہیں، نبی پاک علیہ السلام امام ہیں جناب ابراہیم کے۔ حضرت ابراہیم نے بیت المقدس میں حضور کے پیچھے نماز ادا کی ہے، پر حضور فرمانے لگے ہر نبی نے نبیوں میں سے کسی نہ کسی کو دوست بنایا، نبیوں کی نبیوں سے دوستیاں ہوئیں، تو فوراً ذہن کی سطح پر سوال اٹھتا تھا حضور آپ کا دوست کون ہے؟ انبیاء کی صفوں میں ایک دوسرے سے دوستیاں لگیں، ہر نبی کی کسی پیغمبر سے دوستی ہوئی، تو یا رسول اللہ آپ کا دوست کون ہے؟ حضور فرمانے لگے میرے دوست وہی ہیں جنہیں اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وہ میرے دوست ہیں جنہیں اللہ نے اپنا دوست بنایا۔ اور بعض چیزیں تو ایسی باریک ہیں کہ وہ جیسے بندہ زیادہ گہرائی میں نہیں اتر جاتا، زیادہ باریک ہو جاتا ہے اور چیزوں کو بڑی قریب کی سطح تک آ کے اس خوبصورتی اور اس کا حسن ملاحظہ کرتا ہے، اور انسان ان ساری نسبتوں سے بھی پیار کرتا ہے جن کا تعلق محبوب سے ہو جاتا ہے، ان گلیوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے، ان رستوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ کسی نے بابا فرید سے رستہ پوچھا تھا دلی میں کسی شہر کا، کسی محلے کا، کسی علاقے کا، تو فرمانے لگے نہیں آتا۔ کب سے ہو دلی میں؟ فرمانے لگے سالوں بیت گئے۔ تو کہا گلی کا نہیں آتا؟ کہنے لگے دو رستے مجھے بالکل صحیح آتے ہیں، دو بالکل صحیح آتے ہیں رستے، بالکل پکے، ایک جو خواجہ قطب الدین صاحب کے گھر جاتا ہے، اور دوسرا اگر وہ حکم دیں تو جو واپس آتا ہے۔ دو رستے، ایک کو یار دی یاد پکائیے تے وہ یاد مکمل کیتی ہے۔ جو کام کرنے والا تھا اس میں کوتاہی، وہ اس میں کوئی قضا نہیں کسی قسم کی۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں یعنی بندہ نا ان جگہوں سے بھی پیار کرتا ہے جن کی محبوب سے نسبت ہو، ان تعلقات سے بھی پیار کرتا ہے۔